محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ۔ مسلم خواتین اور لڑکیوں میں فتنہ ارتداد بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یعنی اپنے دین و ایمان کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لینا، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر، ان کے گاڑی اور باڑی کو دیکھ کر، ان کی چند میٹھی باتوں کو سن کر ان کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ سلسلہ مسلم خواتین اور بچیوں کے اندر میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی لڑکیاں جو بھاگ کر غیر مسلموں سے شادی کر لیتی ہیں، یہ نہ اسے دنیا ہی ملتی ہے نہ اسے دین ملتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری زندگی ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارتی ہیں۔ اور مسلم خواتین میں یہ فتنہ ارتداد باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ کے تحت اور ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے معاملات ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں باقاعدہ طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے اجلاس میں، ایک میٹنگ کے اندر میں، کہ اگر مسلم خواتین کو، مسلم بچیوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے تو اس سے محبت کرو، اس کو اپنے سے قریب کرو، جب وہ ہم سے قریب ہو جائیں گی، ہماری محبت میں گرفتار ہو جائیں گی، تو اب ہم اس سے جو چاہیں گے وہ کریں گے، اس کے ساتھ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے ہم۔ تو یہ سارے معاملات ایک پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ سارے معاملات آج مسلم خواتین کے اندر میں، مسلم بچیوں کے اندر میں یہ پیدا کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہماری بچیاں ارتداد کے شکار کیوں ہو جا رہی ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارا موضوع تو آج یہ نہیں ہے، بلکہ چند باتیں میں اس تعلق سے بیان کروں گا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ آج ہم نے اپنی خواتین کو، اپنی مسلم بچیوں کو، لڑکیوں کو ہم نے مسجد سے، مدرسہ سے، علماء کرام سے دور کر دیا ہے۔ آج ہم نے مسلم خواتین کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے، مسلم لڑکیوں کے لیے دینی ادارہ قائم نہیں کیا ہے، تو کہاں جائیں گی؟ یہ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ مسلم بچیاں غیر مسلموں کے اسکول میں، ادارے میں پڑھ رہی ہیں، اور جو وہاں تعلیم دی جاتی ہے اس کو سیکھتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پڑھنے کے دوران اس کو محبت کا معاملہ پیش آتا ہے، اور یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب یہی لڑکیاں، یہی مسلم خواتین مسجد میں آنا چاہے تو اس کے لیے دروازے بند کر دیا جاتا ہے، علماء کرام سے ملنا چاہے مسئلہ مسائل کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، تو اسے منع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی مسلم خواتین بڑی شان کے ساتھ بازاروں میں جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، مارکیٹنگ کرتی ہیں، اور مردوں کے ساتھ معاملات کرتی ہیں، لین دین کرتی ہیں۔ یہی مسلم خواتین اپنے علاج کراتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں اور اپنے علاج کراتی ہیں۔ لیکن جب یہی مسلم خواتین کے تعلق سے یہ بات کہی جائے کہ ان کو مدرسے میں بھیجا جائے، ان کو مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجا جائے، مسجد میں بھیجا جائے، اور علماء کرام سے تعلق پیدا کیا جائے مسئلہ مسائل کے لیے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے، تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ساری باتیں آج بیان کی جائے خواتین کے تعلق سے، مسجد میں، مدرسے کے تعلق سے، تو بڑی مصیبت اور بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے
مسلم خواتین کو، مسلم بچیوں کو وہ مقام نہیں دیا ہے، وہ درجہ نہیں دیا ہے جو مقام اور جو درجہ شریعت نے دیا ہے. یا خواتین نے اپنے مقام نہیں سمجھا ہے جو مقام قرآن نے، حدیث نے اسے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ایسا کردار اور ایسا معاملات کرتے ہیں آج ہم. تو آئیے آج ہم بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. زمانہ جاہلیت سے پہلے بچیوں کی پیدائش کو عار محسوس کیا جاتا تھا، ذلت محسوس کیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کا نقشہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. سورہ نحل کے اندر میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کا نقشہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں بچیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے، اور جب بھی ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی بیٹیوں کی پیدائش کی اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کی، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ غمگین ہو جاتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ لوگوں سے چھپے چھپے پھرتا تھا، بھاگے بھاگی پھرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری سنا دیں، مجھے یہ بات بتائیں. اب وہ انسان سوچتا تھا کہ اب کیا جائے، اب ہماری یہاں بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اب کیا جائے، اسے ذلت کے ساتھ رکھا جائے اپنے پاس یا اسے زمین میں دفن کر دیا جائے، مٹی میں دفن کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو دونوں فیصلے جو آدمی کرتا تھا، یا تو بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیں ذلت برداشت کرتے ہوئے یا اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے. الا ساء ما يحكمون، یہ دونوں باتیں جو فیصلہ کیا جاتا ہے یا جو لوگ کرتے تھے یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بالکل غلط عمل ہے اور غلط معاملات ہیں یہ. تو ایسا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں. لیکن قربان جائیں سبحان اللہ، جب اسلام آیا تو اسلام نے بچیوں اور لڑکیوں کی پیدائش کو باعث ثواب اور باعث برکت قرار دیا اور اس کے ساتھ سلوک کرنے کو، غلط معاملات کرنے کو حرام قرار دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر لڑکیوں ماؤں کی نافرمانیاں اور لڑکیوں کی زندہ درگور کر دینا یہ حرام قرار دیا ہے. اسی طرح تو یہ مقام ہے اور یہ بلندی ہے خواتین کے لیے. اسی طرح اگر خواتین کی حیثیت بیٹی کی ہو، اس کا درجہ بیٹی کی ہو، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من ابتلی من هذه البنات من شيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، امتحان لیا گیا بیٹیوں کی وجہ سے، لڑکیوں کی وجہ سے، کسی بھی معاملات میں کسی بھی چیز میں، پھر یہ شخص اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو یا باپ ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. فحسن الیہن، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کی تعلیم کا اچھا انتظام کرتا ہے، اس کی پرورش اچھی طریقے سے کرتا ہے. پھر وہ لڑکیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اس کا نکاح اچھے گھرانے میں کر دیتا ہے، اس کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کرتا ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ لڑکیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ بن جائیں گی. تو یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے کہ لڑکیوں کا وجود، لڑکیوں کی پیدائش، اس کی تعلیم و تربیت میں خرچ کرنا یہ جہنم میں نہ جانے کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن آج ہم لڑکیوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک غلط نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا مقام بڑا ہی اونچا ہے. اسی طرح اور آگے چلیں آپ، اگر عورت کی حیثیت، اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس تعلق سے ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اور ان کا مقام بہت ہی اونچا کیا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ان کا حق بیان فرمایا ہے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ حق انہی کا بیان فرمایا ہے. سب سے زیادہ حق
والدین کا ہے اور والدین میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر کہا اللہ کے نبی نے، امک، تمہاری ماں۔ پھر کہا صحابی رسول نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، امک، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، پھر کون ہے؟ کہا، ابوک، تمہارا باپ۔ تو محترم سامعین، ذرا دیکھیں، آپ اس حدیث پاک میں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام 3 درجہ اونچا کیا ہے۔ 3 درجہ ماں کا مقام زیادہ اونچا ہے باپ کی نسبت۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 3 مصیبت زیادہ سہتی ہے ماں باپ کے مقابلے میں جو باپ سہتا نہیں ہے۔ وہ کون سی مصیبت ہے؟ پہلی مصیبت، 9 مہینہ اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھنا، اور یہ ایسی مصیبت ہے، جب یہ مصیبت آتی ہے، جب یہ حالات آتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، وہ ساری خواتین کھانے سے پرہیز کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں یہ چیز کھاؤں گی تو ہمارا بچہ نقصان ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت کرتی ہیں، جو خواتین کھاتی نہیں ہیں ایام حمل کے دوران۔ تو یہ پریشانی کون جھلتا ہے؟ ماں جھلتی ہے، باپ جھلتا نہیں ہے۔ یہ پہلی پریشانی۔ اور دوسری پریشانی، دوسری مصیبت، دوسری بڑی مصیبت ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو جننا۔ بڑی مشکلات کے ساتھ ایک خاتون بچے کو جنتی ہے اور اس میں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ خاتون موت اور حیات کے بیچ سے گزرتی ہے، موت و حیات کے بیچ سے گزر کر اولاد کو جنتی ہے، دنیا میں لاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ مصیبت کون سہتی ہے؟ ماں سہتی ہے، باپ سہتا نہیں ہے۔ یہ دوسری مصیبت۔ بہت ساری خواتین تو ایسی ہیں جو پیدائش کے دوران وفات پا جاتی ہیں، دنیا سے چلی جاتی ہیں، بچے کو دے کر، بچے کو آپ کے حوالے کر کر، آپ کو باپ بنا کر دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ذرا دیکھیں کہ ایک عورت بچے کی وجہ سے دنیا سے چلی جا رہی ہے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جھیلتی ہے، اپنے بچے کو برداشت کرتی ہے پیدائش کے وقت میں مصیبت کو۔ اور تیسری مصیبت کیا ہے جو ماں جھیلتی ہے، باپ نہیں جھیلتا ہے، نہیں سہتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک مکمل اپنے چھاتی سے دودھ پلاتی ہے خون کی شکل میں۔ ان ایام میں بھی خواتین بہت ساری چیزیں پرہیز کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو، میری اولاد کو نقصان پہنچ جائے۔ تو وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اس سے پرہیز کرتی ہیں، ایسی چیز کھاتی نہیں ہیں یا ایسی چیز پیتی نہیں ہیں جو بچے کے لیے، بچے کے دودھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ تو یہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں جو ماں سہتی ہے، باپ سہتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام باپ کی نسبت 3 درجہ اونچا کر دیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ حقاف کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کیا، یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لیکن جب ماں کی بات آئی کہ ماں کی فضیلت اور ماں کا مقام 3 درجہ اونچا کیوں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ماں کا مقام 3 درجہ اونچا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 3 وجہ بیان فرمائی۔ کیا؟ حملتہ امہ کرہا، کہ وہ ماں بڑی مشکلات کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ تمہیں جنتی ہے۔ اور تیسری مصیبت کیا ہے؟ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ مکمل 2 سال تک تمہیں خون کی شکل میں تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ 3 مصیبتیں ایسی ہیں جو ماں سہتی ہے، باپ نہیں سہتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام 3 درجہ باپ سے اونچا کیا ہے۔ اور آگے چلیں تو یہ ہے مقام ماں کا اور والدہ کا۔ اگر عورت کی حیثیت بیوی کی ہے تو اس تعلق سے بھی شریعت نے اس کا بڑا مقام بیان فرمایا ہے، اس کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि किसी बेवा का निकाह, किसी ऐसी औरत का निकाह जिसके शौहर मर गए हों, फिर दोबारा उसका निकाह जब किया जाएगा तो उसका निकाह उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे मशवरा तलब ना कर लिया जाए, जब तक कि उस पर राज़ी ना हो जाए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि किसी कंवारी लड़की का निकाह उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उससे इजाज़त तलब ना कर ली जाए। तो साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंवारी लड़कियों की इजाज़त क्या होती है, कैसी होती है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसकी इजाज़त उसकी खामोशी है, वो खामोश हो जाए, समझो उसकी इजाज़त है। तो ये है मुस्लिम ख़वातीन का मकाम व मर्तबा कि इस्लाम ने, शरीयत ने उनका मकाम इतना बुलंद किया है, इतना ऊंचा किया है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर निकाह भी नहीं हो सकती है। जब तक कि वो नहीं चाहेगी निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन आज हमने मुस्लिम ख़वातीन से ये हक़ छीन लिया है, ये हक़ हमने नहीं दिया है, और आज हम ज़बरदस्ती उसका निकाह कहीं भी चाहते हैं करा देते हैं। और नतीजा ये होता है कि शादी के बाद बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं, और अक्सर शादियों के बाद ख़वातीन की जानिब से ये चीज़ सुनने को मिलती है कि हमारा निकाह, हमारी शादी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। तो यही वजह है कि अक्सर शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, शादी होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। या बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं जो शादी करने के बाद भी कहीं और भाग जाती हैं और अपने मनपसंद शादी कर लेती है। तो ये नतीजा निकलता है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी होने की वजह से। ऐसा क्यों होता है? वजह क्या है कि हमने उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दिया। तो फिर नतीजा यही होता है कि शादी के बाद भी ऐसी लड़कियां जो नेक नहीं होती हैं, जो दीनदार नहीं होती हैं, वो भागकर किसी ऐसे मर्द से निकाह कर लेती हैं जो उनको पसंद होती है। और अक्सर वालिदैन इसको अपना नाक का ज़रिया और शान का ज़रिया बना लेते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी मर्ज़ी जहाँ होगी वहाँ हम निकाह करेंगे। अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की वो अपने शान के ख़िलाफ़ समझते हैं कि हम लड़कियों से, बहनों से हम इजाज़त लें या उनसे पूछें, नहीं, बल्कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं, बहुत बड़ी ये चीज़ है, बहुत बुरी ये चीज़ है, हम उससे इजाज़त नहीं लेंगे। तो क्या होता है, वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर देते हैं और नतीजा वो होता है जो आपके सामने मौजूद है। ये सारी फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ऐसा हो रहा है, बहुत सारे घराने में ऐसा हो रहा है। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी गई, बाद में वो शादी नाकाम हो गई, या आपस में खटपट होने लगा, तू मैं होने लगा, या वो लड़कियां भागकर कहीं शादी अपनी मर्ज़ी से कर लेती हैं। ये सारे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर वालिदैन होश के नाखुन लेते नहीं हैं, होश में आते नहीं हैं कि ऐसा वाक़या होने के बाद भी हम ऐसा क्यों करें, हम उसकी बात को मान लें हम। लेकिन नहीं, अपने शान की वजह से और अपनी नाक की वजह से वो ये समझते हैं कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की निकाह कर देंगे हम। लेकिन ये जान लें, ये शरीयत के, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये ख़वातीन पर जुल्म है, ज़्यादती है। इसी तरह एक बात यहाँ पर ज़हन नशीं रखें और याद रखें, हमने जो ये बात कही है कि लड़की की शादी मनपसंद जगह होनी चाहिए या उसका ख्याल करना चाहिए उसकी मर्ज़ी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की जहाँ चाहे निकाह कर ले। लड़का जैसा भी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, गुनाहगार हो, बेदीन हो, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है, लड़की का पसंद का मतलब ये है कि दीन को तरजीह देते हुए, दीन के दायरे में रहते हुए अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो वालिदैन को चाहिए कि उसके पसंद का ख्याल करे, उसकी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी समझे और उसका निकाह वहाँ करा दे जहाँ वो चाह रही है। ये होता है। मतलब ये नहीं है कि जहाँ चाहे लड़की आज़ाद होकर निकाह कर ले, ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि दीन के दायरे में रहते हुए, दीन को तरजीह देते हुए किसी लड़का को पसंद करती है दीनदारी की बिना पर, तो उसके वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटी का, अपनी बहन का साथ दे और उसका निकाह वहाँ करा दे जहाँ उसकी मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर हमने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करा दिया और शादी करा दिया तो शादी के बाद उससे इख्तियार है, चाहे तो वो रहे, चाहे तो वो उससे जुदा हो जाए। ये मकाम है और ये शान है ख़वातीन का। जैसा कि बुखारी शरीफ किताबुन निकाह की एक हदीस है, हज़रत खंसा बिन्त खुज़ाम अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। वो बयान फरमाती हैं अपने ताल्लुक़ से, वो बेवा थी, वो कहती हैं कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह एक ऐसे मर्द से करा दिया जिसे मैं नापसंद करती थी।
تو وہ صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح کسی ایسے مرد سے کرا دیا ہے جسے میں ناپسند کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا، نکاح کو توڑوا دیا۔ یہ ہے مقام۔ اسی طرح دیکھیں آپ، ابو داؤد شریف کتاب النکاح کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح کسی ایسے مرد سے کر دیا ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں، جس کو میں نہیں چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، چاہے تو وہ رہے اس کی زوجیت میں، اس کے نکاح میں، چاہے تو وہ چلی جائے، جدا ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ مقام اور یہ فضیلت اور یہ عہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیا ہے کہ اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی نکاح میں، اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ زبردستی آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے اس کا نکاح آپ نہیں کرا سکتے ہیں۔ لیکن آج اس چیز کو معیوب سمجھا جا رہا ہے، خراب سمجھا جا رہا ہے کہ ہم لڑکیوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے اجازت لیں، اس کی مرضی ہم معلوم کریں، بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ لیکن یہ بالکل سراسر ظلم زیادتی ہے اور شریعت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو باطل قرار دے دیا ہے اور توڑوا دیا ہے کہ ایسا نکاح جس میں لڑکیوں کی مرضی شامل نہیں ہوگی، ایسا نکاح باطل ہے اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہے مقام اور یہ ہے بلندی خواتین اسلام کا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کا مقام اور بیویوں کا کیا منصب ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کی شان ہے، اللہ کے نبی اس کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم لنسائهم، کہ سارے اہل ایمان میں، سارے مؤمنین میں سب سے کامل مومن وہ ہے، سب سے مکمل مومن ایمان والا وہ ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں۔ تو انسان زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، وہ سب سے اچھا مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار بیان فرمائی، وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہو۔ دیکھیں محترم سامعین، آپ ذرا غور کریں، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو، عورتوں کو شوہروں کے لیے میزان قرار دیا ہے، پیمانہ قرار دیا ہے کہ اگر شوہر کو جاننا ہے، پرکھنا ہے تو بیوی اس کی میزان ہے، بیوی اس کا پیمانہ ہے۔ جس شوہر کی بیوی اس کے اخلاق کو بیان کرے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے معاملات اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے، کیونکہ بیوی کے سامنے شوہر کے سارے حرکات، سارے اعمال اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات بیوی اس کو جانتی ہے، شوہر کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کیا کماتا ہے، نہیں کماتا ہے، بیوی کو سب بات معلوم ہوتا ہے، سارے حرکات سے اور سارے اخلاق و کردار سے بیوی واقف ہوتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے کہ میرے شوہر کا اخلاق کیسا ہے، اس کی دینداری کیسی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے معاملات باہر میں کیسے ہیں، یہ بیوی زیادہ جانتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد زیادہ قریب ایک انسان بیوی سے ہوتا ہے، تو بیوی سب چیز جانتی ہے، اس کے باہر کے بارے میں، اس کے اندر کے بارے میں، اس کے اخلاقیات کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں۔ تو جس کی بیوی یہ گواہی دے دے اپنے شوہر کے تعلق سے کہ میرے شوہر اچھے ہیں، دیندار ہیں، ایماندار ہیں، سمجھو وہ سب کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ قرار دیا، ایک میزان قرار دیا، یہ ترازو ہے۔ اگر جانچنا ہے، پرکھنا ہے کسی انسان کو تو اس کی بیوی سے پوچھو کہ اس کے شوہر کیسے ہیں۔ اگر اس کی بیوی نے بتا دیا کہ میرے شوہر اچھے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ تو یہ مقام ہے اور یہ فضیلت ہے اور یہ عہدہ منصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، ایک اور حدیث ہے، صحیح الترغیب والترہیب کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو نیک عورت دے دیا، نیک بیوی عطا کر دیا، تو سمجھو کہ اللہ نے اسے آدھے دین پر مدد کر دیا، اس کا آدھا دن مکمل ہو گیا،
اس کا آدھا دین کامل ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے تعلق سے اللہ سے ڈرے۔ مطلب یہ ہے کہ آدھا دین آپ کا مکمل ہو چکا ہے، باقی آدھے دین کے تعلق سے نہیں، روزی روٹی کے تعلق سے، روزگار کے تعلق سے آپ محنت کریں، لیکن آپ کا آدھا دین، آپ کی عزت، آپ کی عصمت محفوظ ہو گئی، آپ کے شرمگاہ محفوظ ہو گیا شادی کی وجہ سے، نیک بیوی مل گئی، آپ کی عزت بچ گئی، آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، آپ کے معاملات سدھر گئے، باقی آدھے دین کے تعلق سے آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے۔ یہ فضیلت ہے اور یہ مقام ہے خواتین کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خواتین کو، نیک بیویوں کو آدھے دین مکمل ہونے کا ذریعہ بتایا ہے کہ جس کو نیک بیوی مل گئی مطلب اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ تو عورتوں کا آنا، بیویوں کا آنا، نیک بیوی کا آنا یہ دین کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے، تو یہ مقام ہے۔ اسی طرح دیکھیں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا پورا کا پورا ایک پونجی ہے، ایک سامان ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس دنیا میں سب سے بڑا خزانہ، سب سے بہترین پونجی، سب سے اچھا مال و دولت یہ نیک بیوی ہے۔ دیکھیں یہ مقام ہے اور یہ فضیلت ہے خواتین کا کہ یہ دنیا پورا کا پورا ایک خزانہ ہے، ایک پونجی ہے، اور اس میں سب سے بہترین پونجی، سب سے اچھا خزانہ یہ نیک بیوی ہے اور نیک عورت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کو نیک بیوی مل گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اسی مل گیا، ہاتھ لگ گیا، اور جس کو نہیں ملی وہ انسان سب کچھ پانے کے بعد بھی ناکام و نامراد ہے۔ اگر ایک بیوی اچھی ہو، نیک ہو، دیندار ہو، اور لیکن وہ انسان، اس کا شوہر ذرا سا غریب بھی ہے یا مال میں دولت میں کم بھی ہے، گھر اس کا بڑا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ سکون سے چین سے رہے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، باڑی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن بیوی اس کی اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو ایسا شوہر، ایسا انسان سب کچھ پانے کے باوجود بھی ناکام و نامراد اور خسارے اور گھاٹے میں رہے گا اور پریشان حال رہے گا۔ کیوں؟ بیوی اس کی اچھی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاقیات اچھی نہیں ہے، بد زبان ہے، بدکار ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پوری زندگی وہ انسان، وہ شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان رہے گا، اور ایسی بیوی اپنے شوہر کو ہمیشہ پانی پلاتی رہتی ہے اور ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ ایسا انسان جس کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو سمجھو کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی دولت اسے مل گئی، جسے نہیں ملی تو سمجھو کہ دنیا کی ساری دولت پانے کے بعد بھی وہ انسان ناکام و نامراد ہے۔ تو یہ ہے بڑا مقام اور یہ ہے بڑی فضیلت خواتین کا۔ تو وہ نوجوان جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کیا ہے، نکاح نہیں کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد آپ کا دین مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کا دین کامل ہو جاتا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص نکاح کے تعلق سے پریشان حال رہتا ہے، نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے اور نکاح کے لیے کوشش ہی کر رہا ہے، وہ کبھی یہاں لڑکی دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں لڑکی دیکھ رہا ہے، یہاں معاملات طے کر رہا ہے، وہاں معاملات طے کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا نکاح؟ کیوں نکاح کرنا چاہتا ہے وہ؟ تاکہ ہم نکاح کر کے اپنی عزت کو بچا لیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اللہ مدد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی جو نکاح کے لیے کوششیں کر رہا ہے، چاہے وہ مالی حالات کے لحاظ سے ہو، مال کے لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو یا کسی اور لحاظ سے ہو۔ اگر کوئی بھی نوجوان شادی کے تعلق سے کوششیں کرتا ہے اور جد و جہد کر رہا ہے تو اللہ پر یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کا تعاون کرے۔ تو یہ ہے نکاح کی بڑی فضیلت اور یہ ہے مقام عورتوں کا اور خواتین کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔